باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى صدق الله العلي العظيم. Both of you go to Pharaoh. He has indeed rebelled, and speak to him courteously, that perhaps he may ponder or have some fear. They both submitted. Our Lord, indeed we fear that he may oppress us or deal mischievously. اے موسیٰ و ہارون، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ وہ دھیان کرے یا کچھ ڈرے۔ دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے۔ فرمایا، تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا میزبان سید نعمان گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی کے پلیٹ فارم پر پیغام رمضان، اور اس وقت جو ہے ہمارے درمیان عالم دین بھی موجود ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہمان ہوں گے ان سے آپ کا تعارف کروائیں گی ہماری کو ہوسٹ۔ السلام علیکم، میں ہوں ایمی خان، اور روز کی طرح آج بھی ملاقات کا سلسلہ یوں ہی جاری و ساری ہے، کیونکہ روز کا پیغام رمضان میں آپ کے ساتھ آتی ہوں اپنے ساتھ گیسٹ لے کر، اور گیسٹ بھی کوئی عام نہیں، بڑے خاص ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے علم سے بتاتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اسلام، دین اور دنیا کو لے کے چلنا ہے۔ تو کیا خیال ہے، بلایا جائے؟ جی ہاں بالکل، ہمارے درمیان اسلامی اسکالر موجود ہیں، سید جنید شاہ، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہماری جو دوسری گیسٹ ہیں وہ بڑی ہی پیاری ہیں، اور اچھا بولتی ہیں، اچھا سوچتی ہیں اور اچھا پڑھتی ہیں، ایک اسٹوڈنٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑا ہی منفرد نظریہ رکھتی ہیں دنیا کو دیکھنے کا، اسلام کو دیکھنے کا، اور آج کے دور میں اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان دونوں چیزوں کو ملا جلا کے چل رہی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عائشہ نوید، جو ہمیں جوائن کریں گے۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، اور عائشہ آپ کا انٹرو دیتے دیتے میں نے اور کو روک دیا تھا، کیونکہ مجھے بہت اچھا لگا کہ خاص کر آپ کا آنا، کیونکہ جو ہماری ینگسٹرز ہیں، ہماری جو ینگ انرجی ہے، وہ بڑا مشکل سے وقت دیتی ہے پروگرامز میں، جو کہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ دین اور دنیا کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ تو میں آپ کو وارملی ویلکم کرتی ہوں، اور ہمارا ٹاپک بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔
کہ حسن کلام، نرم گوئی، تو اسٹوڈنٹس اگر ہمارے ساتھ ہوں، اگر نوجوان نسل ہمارے ساتھ ہو، اور اس سے اگر ہم ان کے ریویوز جانیں کہ وہ بالکل کیا چاہتے ہیں، کس طرح بات کرتے ہیں، تو ایک اچھا سما بن جائے گا۔ بالکل مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسن کلام ہے ہمارا ٹاپک، تو اسی حوالے سے گفتگو لے لیتے ہیں۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ سب سے پہلے حسن کلام یعنی نرم گوئی کے آداب کیا ہیں؟ بہت اچھا ٹاپک آج آپ نے سلیکٹ کیا ہے کہ حسن کلام یعنی نرم گوئی، اور جیسا کہ آپ نے سوال پوچھا کہ اس کے آداب کیا ہیں، تو نرم گوئی قرآن مجید فرقان حمید کی اگر ہم تلاوت کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر ارشاد فرمایا مسلمانوں کو کہ نرم گوئی کے ساتھ کلام کرو۔ سبحان اللہ، اب یہ کلام چاہے مسلمانوں سے ہو یا نان مسلم سے ہو، سبحان اللہ، کسی سے بھی ہو، سبحان اللہ، ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رہنمائی ملتی ہے کلام تمہیں نرم گوئی کے ساتھ یعنی واہ حسن واہ، کلام کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ تم نے بات کرنی ہے۔ واہ، اب جس طرح آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر جو قرآن کا بالکل وسط ہے نا، یعنی درمیان جو قرآن کا بالکل سینٹر ہے، اس میں ایک لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اور نرمی سے بات کرو، سبحان اللہ، ٹھیک۔ اور اس کے سبحان علاوہ اللہ، ہم اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں اور بے حضور شک، علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی طرف ہم اگر نگاہ ڈالیں تو بے شمار ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں اور بے شمار احادیث مبارکہ ہمیں جو ہیں وہ ملتی ہیں اس حوالے سے کہ نرم گوئی کے ساتھ بات کرو۔ میں یہاں پہ ایک واقعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی تھا جس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ شے ادھار لے رکھی تھی۔ اب وہ جو مدت طے ہوئی تھی، یعنی مثال کے طور پہ فار ایگزامپل جس طرح 10 دن 12 دن 15 دن جتنے بھی دن طے ہوئے تھے، تو وہ اپنی طے کردہ مدت سے 3 دن قبل ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدتمیزی کرنے لگا اور اللہ یہ اکبر، تقاضا کرنے لگا استغفر اللہ، کہ آپ نے جو مجھ سے ادھار لیا تھا، مجھ سے جو قرض لیا تھا آپ نے، وہ آپ واپس کر دیں۔ تو اب جب وہ بدتمیزی کرنے لگا اور معاذ اللہ وہ ایسے الفاظ ہیں جو میں نہیں یہاں پہ استعمال کرنا چاہ رہا، جب اس نے وہ الفاظ استعمال کیے، اب آپ غور کیجئے گا کہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں رحمت بنا کے کے لیے بھیجا، رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، ان کے لیے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے اور معاذ اللہ بدتمیزی کر رہا ہے۔ اور اس مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی کھڑے ہوئے تھے، اور جب اس نے بدتمیزی کی یہودی نے تو آپ سے رہا نہ گیا اور آپ نے اس یہودی کو جھڑک دیا کہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو رسول خدا سے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو جھڑکا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے، آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ عمر تمہیں اسے نہیں جھڑکنا چاہیے تھا بلکہ مجھے کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا جو تقاضا ہے، آپ نے جو ادھار لے رکھا تھا وہ آپ اسے واپس فرما دیجئے، تمہیں مجھے یہ کہنا چاہیے تھا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اسے جو میں نے اس سے قرض لیا تھا وہ تم ادا کر دو اسے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کر دیا۔ اب اس یہودی نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن اخلاق کو دیکھا، دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھا، کیا اور شان ہے، کلمہ پڑھ سبحان کر اس اللہ، نے کہا کہ مجھے تمام تر نشانیاں مسلمانوں کے آخری نبی کی پتہ تھی، میں نے اسٹڈی کی تھی، مجھے پتہ تھا کہ مسلمانوں کے نبی کے اندر کیا کیا نشانیاں ہیں، سبحان بس اللہ، یہ ایک چیز تھی جو مجھ پر کھل کر واضح نہیں ہوئی تھی، تو میں اس چیز کو آزمانے کے لیے آج مسلمانوں کی نبی کی سبحان بارگاہ میں اللہ، آیا تھا، سبحان اور میں نے اللہ، سبحان آزمانے اللہ، کے لیے یہ بدتمیزی واہ واہ، کی، اور جیسا میں نے ان کے بارے میں سن رکھا تھا یا پڑھ رکھا تھا میں نے ایز اٹ از ویسا ہی پایا، تو سبحان وہ اللہ، کلمہ سبحان پڑھ اللہ، کر مسلمان ہو گیا۔ کیا تو بات ہمیں ہے، یہ تعلیم ماشاء ملتی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، بہترین۔ اور جب جو پنہ کھلتا ہے تو ایک در تہ وہ باتیں اس دین کے سامنے آتی ہیں جو میں کہتی ہوں کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر دیں آسانی کے ساتھ تو زندگی اپنی اور دوسروں کی بہت ایزی ہو جائے گی۔ عائشہ، بینگ اے اسٹوڈنٹ، ہم اگر کبھی بھی کسی سے بھی بڑی نرمی سے بات کر لیتے ہیں، اسکول، کالج اور سبلنگس، جو بھی کازنز، ہم کبھی بھی کہیں کسی سے نرمی سے بات کر لیتے ہیں، کوئی چیز کسی کی بورو کرتے ہیں یا اپنی کوئی چیز دے دیتے ہیں، تو آج کل کی سوسائٹی میں اس کا مس یوز نہیں ہے؟
میرا نہیں خیال سے اتنا مس یوز ہے، کیونکہ آپ اپنی طرف سے ایک بندے کو بہت ہی عزت دے رہے ہو، بہت ہی پیار محبت سے رکھ رہے ہو، تو کبھی نہ کبھی وہ آپ کو ریسیپروکیٹ کرے گا وہ، اور اس کے دماغ میں آپ کی امیج بن جائے گی کہ یہ بندہ مجھے بہت رسپیکٹفل مینر سے میرے ساتھ پیش آتا ہے، تو آپ کے لیے بھی یہ ایک پازیٹیو سی چیز ہے۔ ایگزیکٹلی، آپ پازیٹیو کرتے ہیں، نو میٹر اس کا اسی وقت رسپانس ملے، لیکن وہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے آپ کو۔ ایگزیکٹلی۔ اور بات ساری یہ ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی جیسا کرنی ویسی بھرنی۔ اچھا، کچھ لوگ مفتی صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مزاج کا تیز ہے یا مزاج کی تیز ہے، ایسے لوگ جو تھوڑا سا مطلب اپنے عمل کو تھوڑا سا تیز رکھتے ہیں اور لوگوں سے، جلد بازی میں بھی رہتے ہیں، زبان کے بھی مزاج کے بھی تھوڑے تیز ہوتے ہیں، نقصان تو وہ در حقیقت اٹھاتے ہیں، لیکن اسلام میں کتنا حد تک اپنے اوپر کام کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی دل کے اچھے ہیں زبان کے برے ہیں، تو وہ کہاں ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ بھائی جو دل کا اچھا ہے وہ زبان کا کیسے اچھا ہو جائے، کس طرح وہ اپنے لیے کام کرنا شروع کرے؟ بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں اور حقیقتاً ایسا ہوتے ہیں جو جن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ نرم گوئی نہیں کر رہے ہیں یا ہم بد کلامی کر رہے ہیں یا دل آزاری جی کر ہاں رہے ہیں۔ بالکل، اور بس ان سے ہو جاتی ہے، ان کا لہجہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہے کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ویسے تو اکثر میجورٹی سے ہمارے اوکیشنز جو واقعات ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں اور ایسے ہی ہونے چاہیے کہ ہمیں نرم گوئی سے بات کرنی چاہیے، لیکن بعض مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر پھر نرم گوئی نہیں یوز کرنی پڑتی۔ اب جس طرح میں ایک مثال دوں، جس طرح اسلام میں ہماری فیمیلز کو جو ٹیچنگز، جن فیمیلز کے لیے جو کمانڈمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ کسی نامحرم سے بات کریں تو آپ کے لہجے میں سختی ہونی چاہیے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہمارے پاس ازواج مطہرات کے حوالے سے موجود ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے پاس صحابہ کرام جب آتے تھے اور کوئی کوسچنز وغیرہ کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اکارڈنگ یا کسی بھی فقہی اعتبار سے یا اسلام کی نالج کے حوالے سے کوئی بھی کوسچن کرتے تھے، تو آپ سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے اور یہ سبق ملتا ہے کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے سختی سے بات فرمائی۔ یہاں سختی سے مراد یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کر دینا اور اس طریقے سے نہ، بلکہ اپنے لہجے میں تھوڑا سا سخت پن لے کر آنا۔ تو یہ ہمارا یعنی اسلام ہماری فیمیلز کو یہ تعلیم بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ مفتی صاحب، ایک اور سوال میں آپ سے کروں گا کہ یہ اگر ہم جو ہماری نوجوان نسل ہے جو آپ کو اس وقت سن رہی ہے اقرا ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پر، تو وہ اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے کس طرح پیش آئے، کس طرح بات کریں، اور کس طرح جو ہے وہ اپنے اگر کسی بات پر انہیں قائل بھی کرنا ہے تو کس طرح قائل کریں وہ؟ جی ہاں بالکل، بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ آج کل ہماری سوسائٹی میں تقریباً دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اپنے والدین کے بہت زیادہ نافرمان ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اساتذہ کی بھی، بعض اوقات کیا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اساتذہ کی بھی یونیورسٹیز میں یا کالجز میں یا اسکولوں میں کہیں پر بھی اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی وہ مس بیہیو کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب جب حضور کا نام آتا ہے نا تو مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ تمام جہانوں کے لیے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہی رحمت کیا دعا فرما رہے ہیں، یہ ہمارے لیے میسیج ہے، یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، جس طرح تو نے میرے ظاہر کو سنوارا ہے نا، اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا فرما دے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی پرسنالٹی جب آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ تو ہمیں بھی رات دن یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، ہمیں بھی تو اخلاق حسنہ عطا فرما، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھ سے دعا فرمائی، اور حضور نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یا اللہ مجھے اخلاق حسنہ عطا فرما
اور برے اخلاق سے ہمیشہ مجھے روک۔ پناہ عطا فرما۔ واہ واہ واہ، تو یہ سبحان ہمارے اللہ۔ لیے ایک میسج ہے۔ سبحان بالکل اللہ۔ ایسا ہی ہے، اور ظاہر اور باطن دونوں کا سنورنا بڑا ضروری ہے۔ آپ ظاہری طور پہ ہم اور آپ کتنے بھی اچھے لگیں، کتنے بھی اچھے ہم نے لباس پہنے ہوئے ہوں، کچھ بھی رکھا ہوا ہو، لیکن جو ایک اندر سے ایک جو آپ کی مہک ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، اس کا پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ روز کی طرح جاری ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فیڈ بیک دینا ہے، اور فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا سوشل میڈیا ہینڈل ہے info@iqra.tv۔ اس پہ اپنے فیڈ بیک دیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا کچھ جاننا چاہ رہے ہیں، کیسی لگ رہی ہے ہماری ٹرانسمیشن۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پیغام رمضان میں۔ جی بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ، یہ تو آداب ہمیں مفتی صاحب نے بتا دیے کہ ہمیں بات کیسے کرنی چاہیے، کیسے والدین سے بات کرنی چاہیے۔ تو اب جب ہم رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، وہاں پر بچے بھی ہوتے ہیں، شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، کچھ غلط کام کر رہے ہوں، تو انہیں کیسے منع کرتی ہیں آپ جب آپ جاتی ہیں اپنے کزنس سے ملنے؟ تو اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اسے کیسے روکتے ہیں؟ کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ میں انہیں ڈانٹ دیتی ہوں، جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان سے پیار سے بات کرو، انہیں سمجھاؤ، ریزننگ دو، تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کو ڈانٹ کے کچھ بولو تو وہ نا صرف چڑھانے کے لیے یا اپنے مزے کے لیے وہ آپ کو اور مزید تنگ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میری تو یہی ہوتا ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ انہیں آرام سے سمجھا دوں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ کیوں غلط ہے، اور کیوں لڑیں نہ یا دوسروں کو تنگ نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے تو اسے آپ کیسے روکیں؟ کہ کسی اور کام پر لگا دیں اسے، یا کچھ اور کرنے کو کہیں؟ آئی تھنک پہلے سمجھا دیں کہ اسے کہ یہ کام اگر تم کر رہے ہو تو یہ غلط اس کے ہے، نقصانات کیا ہیں؟ جی، اور پھر اسے ڈائیورٹ کر کے کسی اور چیز میں کرا دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈائیورٹ بھی ہوں۔ آج کل کے جو بچے ہیں ہمارے، وہ تو آپ سے پہلی چیز پہ اتنا زبردست اسٹک ہو کے آپ کو، مطلب آپ کہتے ہیں کہ یار پہلے پورے ان کے کویشچن آنسر ہو جائیں، پورا ایک سیشن ہو جائے، پھر آپ ان کو کہیں انگیج کریں۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ عائشہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہی تھی، اور جی عائشہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ مفتی صاحب سے؟ مجھے ایکچولی پوچھنا تھا کہ جو لڑکیاں لڑکے جو یونیورسٹی وغیرہ میں جاتے ہیں تو ان کی بہت بار ہوتا ہے کہ ان کو بہت ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نماز میں صرف سنت اسکپ کر کے صرف فرض پڑھ لیں وہاں پہ، یا تو پھر گھر آ کے پھر قضا کر کے پڑھیں؟ کیا بہتر ہے دونوں میں سے؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے، اور آج کل ہمارے یہاں تقریباً اسی طرح کا ماحول ہے کہ یونیورسٹیز میں ٹائمنگ چونکہ زیادہ ہو چکی ہے، تقریباً 3 بجے 4 بجے اس طرح چھٹی ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے ظہر کی نماز اکثر جو ہے وہ یونیورسٹیز اور اسکولوں میں ہی آ جاتی ہے۔ تو اس میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اول تو تقریباً اسکولوں میں جگہ ہوتی ہے، یعنی پریئر ایریا انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، اور وہاں پہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو باقاعدہ جو ہے وہ یونٹس وغیرہ جو پیریڈ ہوتے ہیں وہ آف کر کے اور اسٹوڈنٹس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ جا کے نماز پڑھ لیں۔ اگر کہیں ایسا نہیں ہو رہا بالفرض، تو انہیں حکم یہ ہے کہ اگر اتنا ٹائم مل رہا ہے انہیں کہ وہ جلدی سے فرض ادا کر لیں، اور پھر باقی نماز وہ اپنے گھر پر آ کر پراپر طریقے سے پڑھ لیں۔ اچھا، یہ واقعی ایک بات ہے مولانا صاحب، جس طرح کا ابھی عائشہ نے سوال کیا کہ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں، میں بھی پرسنلی اس بات کو جاننا چاہوں گی کہ آپ ریکارڈنگ میں ہیں یا دیگر کسی کام میں ہیں یا راستے میں ہیں، تو جہاں جگہ ملے کوشش یہ ہوتی ہے کہ فرض تو ادا کر ہی لوں جی تاکہ نماز کا ٹائم نہ جائے۔ تو یہ بہتر عمل ہے، مطلب کہ آپ نے فرض کم از کم ادا کر لیے، یا آپ کو پوری ہی نماز مکمل کرنی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے نا۔ اب اس میں یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ عادت بن جاتی ہے، پھر اسے لوگ اپنی ہیبٹ بنا لیتے ہیں، پھر وہ صرف فرض ہی ادا کرتے رہتے ہیں، جبکہ کئی احادیث مبارکہ ایسی ہیں اور مفسرین کے اقوال ہیں، محدثین کے اقوال ہیں کہ جو مستقل مزاجی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا تارک ہوگا، یعنی سنتیں چھوڑتا رہے گا، اس کی یہ عادت بن جائے گی، صرف فرائض پڑھتا رہے گا،
تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ پھر اس اللہ رب العزت اس کے فرائض بھی قبول نہیں کرتا۔ ہاں بسا اوقات کبھی اگر ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے، آپ نے فرض ادا کر لیے، سنتیں آپ اپنے گھر پہ آ کے ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ میں ذرا ٹاپک کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ بات کیسے کرنی ہے، لیکن میں یہ بھی جاننا چاہوں گا تصویر کا دوسرا رخ کہ اگر بد کلامی کرتا ہے کوئی تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں معاشرے پر؟ جی بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ بد کلامی کے نقصانات تقریباً آج جو ہماری سوسائٹی، جو آپ یوں کہہ لیں کہ اگر کسی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے تو تقریباً اس میں بد کلامی ہی کا ہاتھ ہے، کیونکہ ہماری نوجوان نسل ہو یا ایجڈ پرسن ہو یا کوئی بھی ہو، بد کلامی آج کل ہر کوئی کر رہا ہے۔ اس کے نقصانات بے شمار نقصانات ہیں، اس کے بے شمار نقصانات، یعنی آپ یہاں سے دیکھیے نا کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے لعین کی طرف بھیجا تو اللہ رب العزت ان سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جاؤ اور فرعون سے جا کر نرمی سے بات کرو، قولا لینا، یعنی فرعون سے جا کر نرمی سے بات کرو، اچھے سے بات کرو، اخلاق حمیدہ سے اس سے گفتگو کرو کہ شاید کہیں اسے نصیحت مل جائے۔ اب اگر کوئی بد کلامی کرے گا تو یہ تو تھا فرعون کے لیے حکم نا، اب اگر کوئی یعنی کوئی نیک صالح انسان ہے تو اس کے ساتھ اب بد کلامی اگر کوئی کرے گا تو ظاہر ہے پھر آگے سے وہ بھی مس بیہیو کرے گا، جبکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں مثال اس کی پہلے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے آپ کو دے چکا ہوں۔ تو بد کلامی یعنی بد کلامی کرنے کے بے شمار نقصانات ہیں، اور اگر حسن کلام سے گفتگو کرے تو اس پر اجر کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جو حسن کلام سے یعنی نرم گوئی کے ساتھ اچھے طریقے سے کسی اپنے سے بڑے سے یا چھوٹے سے کسی سے گفتگو کرتا ہے، یہ ایسا ہے کہ جیسے کسی نے روزہ رکھا ہو یا پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کی۔ سبحان اللہ، یعنی اتنا سبحان بڑا اللہ، اس کا اجر ہے اور اتنا اس کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا یہ مفتی صاحب ہمارے ہاں بڑا ایک عام سا ٹرینڈ ہو گیا ہے، ابھی جیسے آپ نے ایک بات کی اسی سے سوال کہ ان کو تو ہاں ٹھیک ہے ہم ہینڈل کر لیں گے، وہ بڑے اچھے دل کی یا بڑے اچھے نرم مزاج خاتون ہیں یا مرد حضرات ہیں، اور تکلیف میں بھی زیادہ وہی آتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے اونچی آواز سے بات کرنا، کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، لوگوں کے پاس اپنی آواز کو رائز اپ کرتے ہیں، وہ کسی بھی شعبے، کسی بھی عمر، کسی بھی طبقے سے ہو سکتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو دل میں نیکی کا جذبہ رکھتا ہے اور دھوکہ بھی بار بار کھا رہا ہے معاشرے سے، تو کیا اس کے لیے حکم ہے کہ بھئی اب وہ اپنا کیا مزاج چینج کر لے، کیونکہ معاشرہ چینج ہے، اب بار بار جب وہ جاتا ہے وہ نرمی سے بات کرتا ہے، نرمی کا عمل رکھتا ہے، خوف خدائی رکھتا ہے، تو وہ تکلیف میں آ رہا ہے لوگوں کے رویے سے، ایسے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، اس کے دو رخ ہیں دیکھنے کے۔ پہلا یہ کہ اس کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے، اگر یہ صبر کر رہا ہے اور پلس صبر پہ شکر بھی کر رہا ہے تو اس کے لیے تو بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ ٹھیک رہی دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ اپنا بیہیویئر چینج کر لیتا ہے، پہلے یہ نرم گوئی سے بات کرتا تھا، اچھے سے بات کرتا تھا، اب چونکہ اچھے سے بات کرنے سے اس سے بہت زیادہ دھوکے ملے اور ہر جگہ سے اسے اسی طرح سے ٹریٹ کیا گیا، تو اب یہ اپنا لب و لہجہ جو ہے اس میں کوئی چینجنگ لے کر آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے دنیاوی اعتبار سے اسے دیکھیں تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن آخرت میں اس کا پھر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اجر کس چیز کا ملے گا؟ میں یہاں پہ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ جس طرح ظاہر ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد، ہمارا رول ماڈل، ہمارا آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوتے ہیں۔ بے شک۔ تو اب آپ کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فتح مکہ کے موقع پر کون لوگ تھے؟ سارے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے قدم پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی، یعنی ٹارچر کیا، آپ کو پرسیکیوشن کیا، آپ پر ظلم و ستم کیا، کیا کچھ نہ کیا انہوں نے، یہاں تک کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیملز کی انٹریلز یعنی آنتیں جو ہیں کیملز کی، وہ بھی لا کر حضور علیہ السلام پر ڈال دیا کرتے تھے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے حضور کی شہزادی کو شہید کیا تھا، اس لیول کے لوگ بھی تھے۔ پھر بھی
آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عمل تھا، آپ کا کیا طریقہ کار تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری طرف کفار جو تھے وہ لرز رہے تھے کہ جی آج تو ہم نہیں بچتے، آج تو یعنی ہمیں جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، ہمیں پھانسی دے دی جائے گی، لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ آج تم سب عام معافی کا اعلان کر دیا، عام معافی کا اعلان، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی باتیں ایسی جب سننے کو ملتی ہیں، اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ وہ باتیں ہیں، وہ نصیحتیں ہیں جو کہ ہاں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، اپنا صبر جو ہے وہ کھو دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کوئی بھی چیز وہ ایک فطرت میں ہوتا ہے نا، کہیں نہ کہیں اگر آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں تو بیسکلی وہ آپ کے اپنے اندر ہے، کہیں نہ کہیں وہ چھپا ہے، جس کو وہ ظاہر نہیں ہو پا رہا یا جس کو آپ اتنا پالش نہیں کر پا رہے ہیں جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اب تعالیٰ نے ہم سب کو کسی نہ کسی ڈیوٹی پہ فائز کیا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ہم سب وہ جلد جلد سے سیکھ لیں، اس کو سمجھ لیں، اور آپ فیڈ بیک دیں۔ اور فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا سوشل میڈیا ہینڈل ہے info@iqra.tv۔ بہت انتظار رہتا ہے آپ کے سوالوں کا، آپ کے فیڈ بیک کا، تو آپ نے دیر بالکل نہیں کرنی ہے، جس طرح سے ہم بھی بالکل دیر نہیں کریں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے پیغام رمضان میں۔ جی خوش آمدید، بریک کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، اس وقت جو نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں یا جو ہمارے ناظرین ہیں اقرا ٹی وی کے، کیا پیغام دیں گے نرم گوئی کے حوالے سے انہیں؟ جی بالکل، پیغام تو یہی ہے، پیغام بلکہ پھر وہی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی طرف ہم نگاہ ڈالیں گے کہ آپ کی ذات سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ اسی طرح آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طائف کا سفر دیکھ لیے، یعنی جرنی ٹو طائف، آپ وہ دیکھیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے کر جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہاں پہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر جاتے ہیں انہیں اللہ کی وحدانیت کا بتانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی ہمیں عبادت کرنی ہے، اسی کے آگے ہمیں سجدہ کرنا ہے، یہ پیغام بتانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے کر جاتے ہیں۔ اور وہاں کے جو سرداران ہیں وہ، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا انسان کے پاس آنا، اس کی بات سننا، وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تک نہ آئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تک نہ آئے، اور ساتھ وہاں کے جو اوباش قسم کے یعنی غنڈا ٹائپ جو لڑکے تھے انہیں یہ کہا کہ ان پر پتھر برساؤ۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ ذرا امیجن کیجئے کیا گھڑی ہوگی وہ، کیا کیفیت ہوگی، کیا منظر ہوگا وہ تو۔ اور یہاں پہ ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب انہوں نے پتھر برسانا شروع کیے تو حضرت جبرائیل امین رضی علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور آپ سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ صرف ایک آرڈر کریں مجھے، یہ جو طائف کے ارد گرد آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا، میں ان ساری وادی طائف کے لوگوں کو ان پہاڑوں کے بیچ میں مسل کے رکھ دوں گا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ، سبحان اللہ، نہ جبرائیل، نہ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا۔ بلکہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو منع تو منع فرمایا، ساتھ ان کے لیے دعائے ہدایت فرمائی، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں ان کے بچوں میں اسلام کی روشنی کو دیکھ رہا ہوں، اسلام کے نور کو دیکھ رہا ہوں۔ تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی میسج ملتا ہے، یہی پیغام ملتا ہے کہ ہر حال میں صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، اور ہمیشہ ہر انسان سے، خواہ وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، اب طائف کے لوگ نان مسلم تھے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ بھی اخلاق حمیدہ ہی کا رویہ اختیار فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اتنی ساری باتیں پتہ چل رہی ہیں عائشہ، اور ہم تو بہت دور ابھی کھڑے ہیں، بڑا سفر باقی ہے چیزوں کو سمجھنے میں، آگے بڑھنے میں۔ کیا پیغام دینا چاہیں گی دیکھنے والوں کو؟ میرے خیال سے یہی دینا چاہوں گی کہ ہولی پروفٹ ایک بہت ہی اچھی اگزامپل ہے، تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ایک ماڈل بنا کے ان کی اگزامپل فالو کرنی چاہیے، کائنڈنس میں، ہر چیز میں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عائشہ، آپ تشریف لائیں۔ مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ، تشریف لائیں۔ ناظرین، پروگرام
اختتامی مراحل میں ہیں، اور میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں آج کی نشست سے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنے اس جو پروگرام ہے، یہ جو نشست ہے، اس کو ختم کروں گا، اور اس کے بعد آپ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت کریں گے کہ جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، پتھر بھی سامنے ہو تو لب کھولنے لگے، ناصر فقط حسین کے نانا کا فیض ہے، ہم جیسے بے ہنر بھی اگر بولنے لگیں۔ کیا نعت بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کیجیے۔ اللہ حافظ۔ جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، پھرے کب
تکیے انجم مارا مارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ